بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں سرگودا شہر کا یہ عجیب واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کی شادی طے ہوئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی کی تقریب میں ایک مشہور انڈیا کے سنگر کو دعوت دے گا تاکہ سارے گاؤں والے اس کی سریلی آواز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس نے اشتہار چھپوائے اور گاؤں کی ہر ایک گلی میں اشتہار لگوا لیے۔ بینک مینیجر جو کہ اس نوجوان کا باپ تھا، جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ جس جس جگہ اس بے غیرت نے اشتہار لگائے ہیں سب پھاڑ دو۔ اس کی جرت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر اپنی شادی کی تقریب میں اس طرح کے اعلان کی۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کے پاس آیا اور غصے سے چلا کر کہا کہ جاہل انسان، کیوں میری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتے ہو؟ بس یہی کسر رہ گئی تھی میری تربیت میں کہ اس گاؤں میں مشہور ہو جائے کہ بینک مینیجر کے بیٹے کی شادی پر انڈین سنگرز گانے اور ڈانس کریں گے۔ بینک مینیجر نے مسجد میں اعلان کروایا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر ایک نامور قوال کو دعوت دے رہا ہے۔ آپ سب گاؤں والوں کی شرکت ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی۔ بیٹے نے جب یہ اعلان سنا تو باپ سے کہا کہ اگر میری شادی میں انڈین سنگرز نہ آئے اور قوال آیا تو یہ نکاح نہیں ہو سکتا، میں یہ شادی ہی نہیں کروں گا۔ باپ نے کہا ایک بات میری بھی سن لو، اگر تم نے اپنی شادی پر سنگر یا ڈانسر کو دعوت دی تو میں تجھے اپنی جائیداد سے لا تعلق کر دوں گا۔ باپ بیٹے کی بحث طول پکڑ گئی اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ ماں نے جب دونوں کو جھگڑتے دیکھا تو درمیان میں آئی اور بیٹے سے پوچھا کہ تیرے سنگر یا ڈانسر نے کتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے؟ بیٹے نے کہا کہ 50,000 کی بکنگ کروائی ہے اور ویلیں الگ ہوں گی۔ ماں اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی اور پوچھا کہ قوال کتنے پیسے لے گا؟ اس کے شوہر نے کہا قوال صاحب کی بھی بکنگ 50,000 میں ہوئی ہے، ویلوں کا حساب الگ ہوگا۔ ماں نے کافی سوچ بچار کے بعد ایک تاریخی فیصلہ کیا اور کہا اگر پیسے برابر ہی دینے ہیں تو شادی کی تقریب میں انڈین سنگر گانا گائے گا اور ڈانسرز ہی ناچیں گے۔ بیٹے نے جب یہ فیصلہ سنا تو کہا ماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے آپ سے یہ بالکل امید نہیں تھی۔ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا ایسے قوال کو بلانے کا کیا فائدہ جو اپنے اللہ محمد کے نام پر کی جانے والی قوالی کے بھی پیسے مقرر کریں اور آنے کی شرط رکھیں کہ اگر 50,000 سے کم رقم ہوئی تو میں نہیں آ سکتا۔ حالانکہ اگر وہ رقم طے نہ بھی کرے تب بھی ہدیہ کے طور پر 50,000 اسے مل ہی جاتا۔ مگر ایسے قوالوں کا مقصد تبلیغ کرنا تھوڑا ہوتا ہے، بلکہ آج کل کے یہ قوال پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ لیکن باپ اپنی ضد پر اڑا رہا اور بیٹا اپنی ضد پر اڑا رہا، حتیٰ کہ شادی کے دن قریب آ گئے۔ کیونکہ ان کے کارڈ وغیرہ سبھی کو بلاوا دیا جا چکا تھا، ایک تاریخ طے تھی کہ کس دن ولیمہ اور کس دن بارات ہے۔ دلہے میاں کو یہ زیادہ تکلیف تھی کہ اس نے اپنے دوستوں کو دعوت دی ہوئی تھی کہ میری شادی پر انڈیا سے سنگرز اور ڈانسرز آئیں گے، اور جب میرے دوست میری شادی پہ آئیں گے اور انڈیا سے نہ سنگر آیا ہوا ہوگا اور نہ ہی ڈانسر تو میرے دوست مجھے ساری زندگی مذاق کریں گے۔ جبکہ باپ کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی میرا ساری زندگی مذاق اڑائیں گے کہ بینک کا حرام پیسہ تھا اور حرام کاموں پہ لگ رہا ہے، اور ماں ان دونوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی کیونکہ ماں کا فیصلہ شوہر نہیں مان رہا تھا۔ بات مزید بگڑتی جا رہی تھی اور یہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی گئے۔ چونکہ شادی کے دن قریب آ رہے تھے تو آہستہ آہستہ مہمان آنے شروع ہو گئے۔ رات کو دوبارہ ماں اپنے بیٹے کے پاس گئی کہ تیرا باپ تو میری بات نہیں مان رہا، چلو کم از کم تو بیٹا ہے، تو ہی میری بات مان لے۔ لیکن بیٹا اپنے باپ کا بھی باپ تھا، وہ کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی کہ دلہن ہو نہ ہو انڈین سنگرز اور ڈانسرز ہوں گے تو نکاح ہوگا، ورنہ ہرگز نہیں۔ ماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ ادھر باپ اپنی جگہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ آخر کار اس کے باپ نے ایک ترکیب سوچی اور شادی سے ٹھیک 3 دن پہلے رات 2 بجے دل کا دورہ پڑنے کا ناٹک شروع کر دیا۔ جو بیٹا 4 دن سے باپ سے بات نہیں کر رہا تھا وہی سب سے پہلے آیا اور ایمبولینس کو بلایا اور اس کو ڈال کے سول ہسپتال میں لے گیا۔ اگلے دن جب ڈاکٹر چیک کرنے آیا تو باپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کائنڈلی یہ سارا معاملہ ہے اور آپ میرے بیٹے کو کہنا کہ میری کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب بیٹا ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے بھی کہا کہ تمہارے باپ نے کسی چیز کی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے اب اس کی طبیعت کافی بگڑ چکی ہے۔
بیٹا بہت زیادہ پریشان ہوا اور ماں کو لے کر اپنے باپ کے بیڈ پر گیا اور معافیا مانگنی شروع کر دی۔ لیکن باپ ہے کہ ایک ہی بات پہ اڑا ہوا تھا کہ بیٹا تو نے جیسے شادی کرنی ہے اپنی کر لے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لڑکے کی پسند کی شادی تھی تو دلہن والوں نے بھی انکار کر دیا کہ جب تمہارا باپ ٹھیک ہو تبھی تمہاری شادی ہوگی۔ کارڈ پہ چھپایا ہوا شادی کے وقت گزر گیا، باپ ہسپتال سے گھر منتقل ہو گیا، اپنی ڈیوٹی پہ جانا بھی شروع ہو گیا۔ جس لڑکی کی شادی اس کے بیٹے سے طے تھی اس کی شادی کسی اور جگہ ہو گئی اور اس لڑکے کی 6 سال ہو گئے لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ اب بیٹا باپ کے ترلے کرتا ہے کہ ملک سارے کی قوال خطیب نعت خواں جس کو چاہے بلا لیں اور لڑکی بھی آپ کی پسند کی ہو، بس صرف میری شادی کروا دیں۔ اور باپ آگے سے یہ کہتا ہے کہ جب انڈین سنگرز اور ڈانسرز آ جائیں گے تب شادی کر لیں گے۔ مورل آف دی سٹوری یہ ہے کہ ماں باپ جب چاہیں جہاں چاہیں چپ کر کے شادی کر لیں، یہ نخرے چھوڑ دیں۔ شادی ہال میں ہوگی، فلاں گاڑی میں جاؤں گا، فلاں لڑکی سے ہوگی تو شادی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ، ورنہ نتیجہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ آپ ترلے منتیں بھی کریں گے تو آپ کی شادی نہیں ہوگی اور نہ ہی پہلے والی رسپیکٹ ہوگی۔ اس کی وجہ بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے والے حالات نہیں ہوتے، کیونکہ وقت انسان کے چہرے پر اتنے زور سے تھپڑ مارتا ہے کہ حالات آٹومیٹکلی بدل جاتے ہیں۔